خدا کے لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، ہمیں جس بات پہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں جس بات پہ کنوینس کیا جا رہا ہے، ہمیں جس کا سبق دیا جاتا ہے، ہمیں جس بحث میں الجھایا جا رہا ہے کہ دین یا مذہب فرد کا ذاتی اور نجی معاملہ ہے، خدا کے لیے اس جہالت کے پیچھے مت پڑیے گا۔ یہ جہالت جدیدہ ہے جو ہمیں یہ کہتی ہے کہ مذہب فرد کا ذاتی یا نجی معاملہ ہے۔ مذہب ہمارا اجتماعی اور ہمارا کلی معاملہ ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم بھائیوں اور بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے چلائی گئی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے کارکنان اور مبلغین کی دعوت پہ آج کی اس تقریب میں تشریف لانے پہ میں آپ تمام بھائیوں اور بزرگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے چل کر یہ جماعت قرآن مجید اور سنت و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آفاقی، عالمگیر اور دوامی نظریات کا پرچار کر رہی ہے کہ جن کے اس زمین پر پرچار کے لیے، جن کے اس زمین پہ تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، اور وہ سلسلہ نبوت رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہوا۔ اور اس کے بعد اس دین کی ان آفاقی احکامات کی آگے پہنچانے کی اور انہیں زمین پہ عملی طور پہ نافذ کرنے کی ڈیوٹی اور ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے سپرد کی، اپنے چنے ہوئے، اپنے برگزیدہ بندوں کے سپرد کی۔ اور ہم اپنی تاریخ میں جب بحیثیت مسلمان اور اپنی مومنانہ اور مسلمانہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ہماری تاریخ کے وہ پہلو
بڑے درخشندہ اور بڑے تابناک نظر آتے ہیں کہ جن میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے آباء و اجداد نے دین کو ایک اپنی زندگی کا جز نہیں سمجھا، اور میں یوں کہوں تو شاید میرے نوجوان ساتھیوں کے لیے زیادہ آسان ہوگا کہ وہ دین کو پارٹ ٹائم جاب نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک دین ان کی زندگی کا کل تھا، ان کی زندگی کے ہر پہلو پر محیط تھا، چاہے معیشت تھی، چاہے سیاست تھی، چاہے ان کی خانگی زندگی تھی، ان کی ازدواجی زندگی تھی، ان کی پدرانہ زندگی تھی، ان کی پسرانہ زندگی تھی، ان کا سماج تھا، ان کا معاشرہ تھا، ان کی تجارت تھی، ان کے روز مرہ کے معاملات تھے، ان کے پڑوسیوں سے معاملات تھے، عزیز و اقارب سے معاملات تھے، دوست احباب سے معاملات تھے، کہیں آنے کے کہیں جانے کے معاملات تھے، شادی تھی یا خوشی تھی یا غمی تھی یا مرگ تھا، جو بھی تھا ان کا ہر قدم، ان کی ہر سانس، ان کی ہر جستجو، ان کی ہر تمنا وہ اللہ کے دین کے دائرے میں رہتے ہوئے تھی۔ اور دین ان کی زندگی میں جزوی طور پر نہیں تھا، بلکہ دین ان کی زندگی میں کلی طور پر شامل تھا، اور وہ دین میں کلی طور پہ شامل تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ پوری طرح داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پوری طرح داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی کے جتنے پہلو ہیں، تمہاری زندگی کے جتنے تقاضے ہیں، ان تمام پہلوؤں سے، ان تمام کے تمام تقاضوں سے تم دین کے اندر داخل ہو جاؤ، دین کے اندر شامل ہو جاؤ۔ عدل ہے تو دین کے ذریعے کرو، انصاف ہے تو دین کے ذریعے کرو، معاملات ہیں تو دین کے ذریعے سلجھاؤ، دین کے ذریعے چلاؤ۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، ان دو چیزوں کو پکڑ کے رکھو گے، ان دو چیزوں کے ساتھ اپنے دامن کی گانٹھیں مضبوط کر کے لگا لو گے، ان دو چیزوں کو اچھے طریقے سے تم تھام لو گے، مضبوطی سے تم تھام لو گے، آقا پاک نے فرمایا کہ لن تضلوا، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو کون کون سی چیزیں ہیں؟ آقا پاک نے فرمایا کہ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہ اگر اللہ کی کتاب کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مکمل طور پہ تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ اور کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسے مباحث چھیڑ دیے گئے ہیں دور حاضر میں، اس طرح کی بحث کا آغاز کر دیا گیا جس کے نتائج بڑے بھیانک اور بڑے خطرناک اور بہت تباہ کن ہوں گے۔ میں بالخصوص اپنی یہ ساری کی ساری باتیں اپنے ان نوجوان بھائیوں اور ان نوجوان دوستوں سے کر رہا ہوں، اور میری اس ساری کی ساری گفتگو کا مخاطب میرے وہ نوجوان ساتھی اور میرے وہ نوجوان بھائی ہیں جو مختلف کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اور انہیں وہاں پہ اس بات پہ کنوینس کیا جاتا ہے کہ مذہب انسان کی زندگی کا جزوی حصہ ہے، اور مذہب انسان کا انفرادی اور ذاتی معاملہ ہے، وہ اسے جس حد تک چاہے اختیار کرے، باقی اس کی مرضی ہے۔
انہیں کنوینس کیا جاتا ہے اس بات پہ. اور پھر ہم میڈیا ایڈکٹس بھی ہیں کہ ہر چیز ہم میڈیا سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا کیا کہہ رہا ہے، ذرائع ابلاغ کیا کہہ رہے ہیں. وہ چاہے انٹرٹینمنٹ میڈیا ہے، وہ چاہے نیوز میڈیا ہے، وہ چاہے سوشل میڈیا ہے، آپ جہاں بھی چلے جائیں ہمیں یہی کنوینس کیا جاتا ہے کہ مذہب فرد کا ذاتی معاملہ ہے، اس کا معاشرے کی اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہاں ہمارے سامنے اس طرح کے خواتین و حضرات بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ایک نام نہاد مہذب اور ایک نام نہاد پڑھا لکھا کہتے ہیں، اور ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مغرب کی ترقی کا راز اس میں ہے کہ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا. لہٰذا تم اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بھی سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ دین کو چھوڑ دو، کیونکہ دین تمہارے راستے کی رکاوٹ ہے. میں اس بات کا تھوڑا پس منظر عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ سانحہ کیوں ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے، یہ خرابی کیوں واقع ہو رہی ہے ہمارے اندر. میں شاید ان لوگوں کو جو یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں انہیں اس بات کا زیادہ جرمدار تو وہ ہیں، جرمدار ہم بھی ہیں، جرمدار وہ بھی ہیں، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس جرم میں کیوں ملوث ہیں. اس لیے کہ وہ اس تہذیب میں پلے ہیں، اس تہذیب سے متاثر ہیں جس تہذیب کا نظریہ ہمارے نظریے سے مختلف ہے، جس تہذیب کا اسلوب ہماری تہذیب کے اسلوب سے مختلف ہے. اور 3 بنیادی چیزیں ہیں اسلام کے اندر اور دنیا کے ہر فلسفے کے اندر اور دنیا کی ہر فکر کے اندر اور دنیا کے ہر مذہب کے اندر 3 بنیادی چیزیں ہیں، یاد رکھ لیجئے. وہ 3 بنیادی چیزیں، ایک مذہب کا یا فکر کا یا فلسفے کا تصور کائنات ہے کہ کائنات کیا ہے. دوسرا بنیادی نظریہ وہ تصور انسان ہے کہ انسان کیا ہے. اور تیسرا بنیادی نظریہ تصور خدا ہے کہ خدا کیا ہے، جسے علامہ اقبال نے پریسائزلی بیان کرتے ہوئے کہا کہ چیست آدم چیست عالم چیست حق. آدم کیا ہے یعنی انسان کیا ہے، عالم کیا ہے یعنی یونیورس کیا ہے، کائنات کیا ہے، اور حق کیا ہے یعنی خدا کیا ہے، جسے انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں. یہ 3 وہ بنیادی سوال ہیں. اب مسلمان تہذیب پہ 2 بڑے حملے ہوئے ہیں تاریخ اسلامی کے اندر. تہذیبی طور پہ، سیاسی طور پہ پہلا حملہ تاتاریوں نے کیا تھا، اور پوری کی پوری اسلامی تہذیب کو انہوں نے تہس نہس کر کے تہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا، زیر و زبر کر دیا تھا اسے. پوری کی پوری سلطنت اسلامیہ زوال کا شکار ہو گئی، اور ایسی کاری ضربیں انہوں نے ہمیں لگائیں، ہماری تہذیب پہ لگائیں کہ اس کے بعد ہم اٹھ نہیں سکے. علمی طور پر، فکری طور پر ہمارا سرمایہ انہوں نے دجلہ میں بہا دیا. بغداد کی وہ گلیاں جن میں سورج کی چمک سے آئینہ دکھتا تھا، بغداد کی ان گلیوں میں بغداد کی لائبریریوں کی کتابوں کی راکھ اڑتی ہوئی نظر آتی تھی، اور گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہتا تھا. اور خون اتنا بہا مسلمانوں کا بغداد میں کہ کہتے ہیں مورخین لکھتے ہیں کہ دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا تھا. اور پھر جب انہوں نے مسلمانوں کی لائبریریاں اور کتب اٹھا کے دجلہ میں پھینکی تو وہ پانی سرخی مائل سیاہ ہو گیا تھا. ہمارا جتنا علمی ذخیرہ تھا، جتنا علمی سرمایہ تھا، وہ سارے کا سارا انہوں نے اٹھا کے دجلہ میں پھینک دیا. لیکن تاتاریوں کا اپنا کوئی تصور خدا نہیں تھا،
ان کا اپنا کوئی تصور کائنات نہیں تھا اور ان کا اپنا کوئی تصور انسان نہیں تھا، اس لیے وہ مسلمان تہذیب کے سیاسی اور بظاہر نظر آنے والے نقوش کو تو انہوں نے ضرب پہنچائی، اس کو تو وہ مٹانے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے، اسے تو وہ متاثر کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے، لیکن مسلمانوں کی اجتماعی فکر کو وہ متاثر نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے خلافت عثمانیہ قائم کر دی، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پھر مسلمانوں کی اور بھی تابناک تہذیبیں وقتاً فوقتاً کہیں چھوٹی کہیں بڑی وہ جنم لیتی رہیں، اور اسلامی تاریخ کا دوسرا بڑا سانحہ وہ مغرب کا نوآبادیاتی نظام تھا کہ جب ترکی کے ایک خاص علاقے کے علاوہ اور ایران کا کچھ تھوڑا سا حصہ چھوڑ کے پوری کی پوری دنیا اسلام وہ کسی نہ کسی مغربی ملک کے نوآبادیات کا حصہ تھی، ان کے کالونیلزم کا حصہ تھی، ان کی کالونی تھی، چاہے وہ مسلمان افریقہ میں رہتے تھے، چاہے وہ مسلمان مشرق بعید فار ایسٹ میں رہتے تھے، چاہے وہ سنٹرل ایشیا میں رہتے تھے، چاہے وہ گلف میں رہتے تھے، چاہے وہ یورپ کے مختلف ممالک میں آباد تھے، چاہے وہ بر صغیر کے اندر آباد تھے، وہ جہاں کہیں بھی آباد تھے ان کے اوپر مغرب کا نوآبادیاتی نظام قائم تھا، اور انہوں نے اسی طرح ہمیں تاخت و تاراج کیا جس طریقے سے تاتاریوں نے ہمیں نقصان پہنچایا تھا اور تاتاریوں نے ہمارے اوپر فتح حاصل کی تھی۔ لیکن فرق یہ ہوا کہ مسلمانوں کے نظریہ کائنات کے مقابلے میں مغرب کا اپنا ایک نظریہ کائنات تھا، مسلمانوں کے نظریہ انسان کے مقابلے میں مغرب کا اپنا ایک نظریہ انسان تھا، اور مسلمانوں کے نظریہ خدا کے سامنے، مسلمانوں کے نظریہ پروردگار کے سامنے، مسلمانوں کے نظریہ معبود کے سامنے اہل مغرب کا اپنا ایک نظریہ معبود تھا، ان کا اپنا ایک نظریہ خدا تھا، ان کا اپنا ایک نظریہ الہیت تھا، اور انہوں نے اپنے لٹریچر کے ذریعے، اپنے تعلیمی اداروں کے ذریعے ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ تھی، ہماری جو سیاسی اشرافیہ تھی، ہماری جو علمی اشرافیہ تھی، ان کے ذہنوں کو انہوں نے اس طریقے سے ڈھال دیا کہ اپنا تصور خدا ہمارے تصور خدا پہ انہوں نے غالب کرنے کی کوشش کی، اور ہمیں اپنا تصور خدا، اپنا تصور کائنات اور اپنا تصور انسان پڑھانے کی کوشش کی انہوں نے۔ اور یاد رکھیں اہل مغرب ان کی اکثریت عیسائیت سے تعلق رکھتی ہے، اور ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو انجیل مقدس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی وہ فقط الہیات کی کتاب تھی، وہ فکریات کی کتاب تھی، وہ اخلاقیات کی کتاب تھی، وہ عبادات کی کتاب تھی، وہ قانون کی کتاب نہیں تھی، وہ قانون اور دستور نہیں تھا، اس میں عبادات کا بیان تو تھا، اخلاقیات کا بیان تو تھا، لیکن کائنات کیسے چلانی ہے، انسان معاملہ کیسے کریں گے، اور وہ کتاب یہ نہیں بتاتی کہ تمہارا خدا مقتدر ہے، حکومت خدا کا حق ہے۔ یہ یا تو یہودیوں کی زبور میں یہ بات درج تھی یا مسلمانوں کے قرآن میں یہ بات درج تھی۔ حضرت عیسیٰ حکمران نہیں ہوئے، حضرت عیسیٰ فقط نبی ہوئے۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، انہوں نے جنگیں کی، انہوں نے حکومتیں کی، اور اس کے بعد اسی دین کی تکمیل کرتے ہوئے آقا پاک محمد الرسول اللہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے مدینہ منورہ کے اندر حکومت قائم کی، اور یہ کتاب مقدس قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب جو نازل ہوئی، اس میں نظام معیشت بھی تھا، نظام حکومت بھی تھا، نظام سلطنت بھی تھا، اور اس کا نظریہ خدا ان کے نظریہ خدا سے مختلف تھا۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ تمہارا خدا مقتدر خدا ہے، تمہارا خدا حاکم خدا ہے، تمہارا خدا عدل کرتا ہے، عدل انسان نہیں کریں گے، عدل خدا کرے گا۔ یہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ عدل کون کرے گا؟ عدل خدا کرے گا،
یہ کتاب بتاتی ہے کہ اقتدار کس کا حق ہے؟ اقتدار اعلیٰ اللہ کا حق ہے۔ بندہ مقتدر نہیں ہوتا، بندہ حاکم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی حاکمیت کے نائب کے طور پہ کام کرتا ہے۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی برقرار رہتی ہے، یہ کتاب یہ بتاتی ہے۔ لیکن مغرب کا جو نظریہ خدا تھا وہ یہ نہیں بتاتا۔ مغرب کا جو تصور انسان ہے وہ یہ نہیں بتاتا۔ مغرب کا جو تصور کائنات ہے وہ یہ نہیں بتاتا۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو ہماری عوام سننے کی رضامند نہیں ہوتی، اور ہم زیادہ تر فضائل یا کرامات یا لفاظی سے مزین باتیں سننے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن آج یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے اندر دین کا وہ شعور ہو کہ ہمارے دین کی اساس کیا ہے، ہمارے دین کی میراث کیا ہے۔ اور یہ بحث جو یہاں پہ چھیڑ دی گئی اس مملکت پاکستان کے اندر، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے پاکستان، یہ وہ قوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اندر ایک بھڑکتی ہوئی آگ رکھ دی ہے، ایک سلگتی ہوئی چنگاری رکھ دی ہے۔ وہ آگ، وہ چنگاری، وہ شعلہ توانا، وہ شعلہ جوالا، وہ ہمیں بار بار اس بات پہ اکساتا ہے، وہ ہمیں بار بار اس بات پہ ابھارتا ہے، وہ ہمیں بار بار اس بات پہ اٹھاتا ہے کہ نفاذ قرآن کی جد و جہد کرو۔ اور وہ شعلہ، وہ آگ، وہ چنگاری، وہ لاہور کے اندر مدفون حضرت علامہ اقبال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں اس قوم کے اندر ایک ایسے رہنما کے طور پہ بھیجا جنہوں نے آ کے اس قوم کو بیدار کیا اور ان کا جذبہ اسلامی بیدار کیا، اور پھر ایک ایسے مرد مومن کا ظہور ہوا جس نے اس قوم کی تشکیل کی، اور ہمیں اسلام کے نام پہ، اسلام کے نعرے پہ ہمیں کھڑا کیا۔ اور اگر آج دنیا کسی سے خائف ہے، دنیا کسی سے اگر ڈرتی ہے، دنیا پہ کسی قوم کا اگر خوف طاری ہے، تو وہ فقط اور فقط مسلمانان پاکستان کا خوف طاری ہے۔ انہیں دنیا کی کسی اور مسلمان قوم سے وہ خدشات اور خطرات نہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام کا عشق، اسلام کی محبت، اسلام کا جذبہ پاکستانی قوم کے اندر پایا جاتا ہے، تبھی وہ اپنے وسائل سے، وہ اپنے اختیارات سے، وہ اپنے ہتھ کنڈوں سے ہمارے دل سے ہمارے دین کی محبت، ہمارے مذہب کی محبت، ہمارے اسلام کی محبت، ہمارے آقا کی محبت ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ہمارے قرآن کی عزت، ہمارے قرآن کا ادب و احترام وہ ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کتاب سے، مسلمانوں کا قرآن سے اتنا سا رشتہ رہ جائے کہ یہ اس کے ایک لفظ سے 10 نیکیاں کماتے رہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ اس کے لفظوں سے زمین پہ امن کو نافذ کریں، یہ اس کے لفظوں سے زمین پہ سلامتی کو نافذ کریں، یہ اس کے لفظوں سے زمین پہ عدل کو نافذ کریں، یہ اس کے لفظوں سے زمین پہ انصاف کو نافذ کریں، یہ اس کے لفظوں سے زمین پہ مساوات کو نافذ کریں، یہ اس کے لفظوں سے زمین پہ برابری کو نافذ کریں، یہ اس کے لفظوں سے زمین پہ خدا کا قانون رائج کریں، یہ قرآن کے لفظوں سے زمین پہ خدا کا دستور رائج کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے یہ محبت، مسلمان قوم کے دلوں سے یہ جذبہ نکال دیا جائے، انہیں باطنی طور پہ، روحانی طور پہ کمزور کر دیا جائے۔ ایک ثواب کمانے والی قوم میں اور خدا کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنے والی قوم میں ایک واضح فرق ہے۔ علماء میری بات سے اختلاف نہیں کریں گے۔ اقبال کہتے ہیں بائے آتش ترا کار جزی نیست، تیرا قرآن سے اس سے بڑھ کے کیا تعلق رہ گیا ہے کہ از یاسین او آساں بمیری، کہ جب تیری موت آئے تو تیرے سرانے یاسین شریف کی تلاوت کر دی جائے۔ میں بھی چاہتا ہوں، میری دعا ہے کہ جب میں مرنے لگوں میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، وہ میرے سرانے بیٹھے یاسین پڑھ رہے ہوں، مجھے قرآن کے سائے میں دفنایا جائے۔ میری یہ خواہش ہے، ہر مسلمان کی یہ دعا ہے۔ لیکن کیا قرآن صرف اسی لیے آیا تھا؟ کیا قرآن کا صرف اتنا سا کام ہے کہ جب بہن کی، بیٹی کی، رشتہ دار کی شادی ہونے لگے تو ایک قرآن اسے تحفے میں دے کر فرض ادا ہو گیا قرآن کا؟ قرآن کا یہی فرض ہے ہمارے اوپر۔ اس وقت سے ڈرو جب ہمارے جنازے میں یہ صدا لگائی جائے
کہ اگر کسی کا قرض اس نے دینا ہے تو آج بتاؤ اس کے بچے یا اس کی اولاد یا اس کے عزیز و اقارب یا اس کے وارثین وہ قرض لوٹانے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ مسلمانوں اس وقت سے ڈرو جب قرآن غلاف سے پکارے گا کہ ہاں اس نے میرا قرض ادا نہیں کیا، یہ میرا قرض ادا کیے بغیر جا رہا ہے یہاں سے۔ کون قرض ادا کرے گا قرآن کا؟ کیا قرآن کا قرض نہیں ہے ہم پہ؟ کیا قرآن کا احسان نہیں ہے ہم پہ؟ کیا ہم نے نہیں لوٹانا اس کا قرض؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن کے احسان کا بدلہ ہم نے اس سے احسان نہیں کرنا؟ خدا کے لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، ہمیں جس بات پہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں جس بات پہ کنوینس کیا جا رہا ہے، ہمیں جس کا سبق دیا جاتا ہے، ہمیں جس بحث میں الجھایا جا رہا ہے کہ دین یا مذہب فرد کا ذاتی اور نجی معاملہ ہے، خدا کے لیے اس جہالت کے پیچھے مت پڑیے گا۔ یہ جہالت جدیدہ ہے جو ہمیں یہ کہتی ہے کہ مذہب فرد کا ذاتی یا نجی معاملہ ہے۔ مذہب ہمارا اجتماعی اور ہمارا کلی معاملہ ہے۔ ایک یہودی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ کیسا نبی ہے تمہارا؟ وہ کہتا ہے کہ مسجد خدا کا گھر ہے، اور آج میں گزرا تو وہ مسجد میں بیٹھا ہوا اپنے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے۔ بیت الخلاء کی باتیں بھی بھلا خدا کے گھر میں ہوتی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا او بھولے، تجھے یہ معلوم نہیں کہ یہ دین فطرت ہے اور اس کا نبی، اس کا رسول بیت الخلاء سے لے کے بیت اللہ تک جانے کے آداب مقرر کرتا ہے۔ ایک ایک بات کا حکم مقرر ہے، ایک ایک بات کی آگاہی مقرر ہے، ایک ایک بات کا امر مقرر ہے۔ اور یہ ہم جو بہت زیادہ میڈیا ایڈکٹس ہو گئے ہیں کہ ہر میڈیا پہ ہم نے انحصار کیا ہوا ہے۔ آج یہ وقت، یہ بحث اور اس کو موضوع نہیں ہے کہ کیوں ہمارے درمیان ان چیزوں کو ابھارا جاتا ہے، کیوں ہمارے درمیان ان چیزوں کو زیادہ پروموٹ اور پروجیکٹ کیا جاتا ہے، ہمارے درمیان پھیلایا جاتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہمیں دین سے دور کر دیا جائے، ہمارے نظریات کو کھوکھلا کر دیا جائے۔ اور اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ شیطان اپنے سیاسی فرزندوں کو کیا بتاتا ہے، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ اس میں اقبال بتاتے ہیں کہ ابلیس اپنے سیاسی فرزندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کوہن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ دین ہر دور میں تر و تازہ ہو کر پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام کس مذہب کا پرچار کرتے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کس مذہب کا پرچار کرتے تھے؟ اسلام کا۔ حضرت موسیٰ اسلام کا پرچار کرتے تھے۔ تمام انبیاء اسلام کا پرچار کرتے تھے، اور ہم اسی دین پہ ہیں جو ان انبیاء کا دین تھا۔ ہم ان تمام انبیاء کو اپنا نبی مانتے ہیں، ان تمام کا احترام کرتے ہیں، ان تمام پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی شرائط میں شامل ہے، انبیاء پہ ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا، ملائکہ پہ ایمان لانا، یوم آخرت پہ ایمان لانا، اللہ کی تقدیر پہ ایمان لانا، یہ ہمارے شرائط ایمان میں ہے۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہی دین تھا جو حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک چلا۔ اور آقا پاک کسی الگ دین کے نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ اسی دین کی تکمیل کرنے والے بن کے آئے۔ جو دین ایک عرصہ تک ارتقاء پذیر رہا، آقا پاک پہ آ کے اس کا ارتقاء مکمل ہوا، اس کی تکمیل ہو گئی۔ اور آقا پاک تک جب وہ دین پہنچا
تو کیا وہ باسی دین تھا جنہوں سے پنجابی بے آکھیندے ہیں؟ کیا وہ بے دین آئی؟ باسی دین تھا؟ نہیں، بڑا تر و تازہ تھا، بالکل فریش دین تھا، تازہ تھا۔ اور یہ دین ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم 1400 سال پہلے والی روایت اپنا لیں؟ وہ بھائی دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے، آج تم 1400 سال پیچھے کی باتیں کرتے ہو، کیا کر رہے ہو تم؟ یہ بڑے بڑے جدید لوگ جو ہیں، مغرب زدہ اور ایک دانشور، وہ ہمیں یہ رغبت دلاتے ہیں، لیکن ان سے پوچھیں کہ 1400 سال قبل جو دین آیا تھا اس دین میں اور حضرت آدم کے دین میں ان کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 569 برس کا فاصلہ تھا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام ان کے درمیان تقریباً 1900 برس کا وقفہ تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1000 برس کا عرصہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 برس کا وقفہ تھا۔ حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 1000 برس کا وقفہ تھا، اور حضرت آدم اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کل ملا کے تقریباً 5400 برس کا عرصہ بنتا ہے۔ حضرت عیسیٰ سے آقا پاک تک 569 برس کا وقفہ، حضرت عیسیٰ سے حضرت موسیٰ تک 1900 برس کا وقفہ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کا 1000 سال کا وقفہ، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کا 1000 سال کا وقفہ، حضرت نوح اور حضرت آدم کا 1000 سال کا وقفہ، اور حضرت آدم سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 5400 برس کا عرصہ۔ جو دین 5400 برس میں، جو دین 5400 برس کے اندر پرانا نہیں ہوا، وہ 1400 برس میں کس طریقے سے پرانا ہو سکتا ہے؟ اگر دین نے پرانا ہونا ہوتا، اگر دین نے باسی ہونا ہوتا، تو یہ دین اس وقت باسی ہوتا جب یہ آقا پاک تک پہنچا تھا۔ یہ آج کیسے باسی ہو گیا؟ 1400 برس زیادہ عرصہ ہے یا 5400 برس زیادہ عرصہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دین پرانا نہیں ہوتا، یہ دین فطرت ہے، یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ جرمنی کے ایک بڑے مشہور شاعر تھے گوئٹے، انہوں نے اسلام کا بڑا مطالعہ کیا تھا اور انہوں نے اپنی ایک تحریر لکھی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اور اس تحریر کا نام انہوں نے رکھا تھا نغمہ محمد۔ گوئٹے نے، اور اس نغمہ محمد کا ترجمہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف پیام مشرق میں کیا، فارسی زبان کے اندر اس کا ترجمہ کیا کہ گوئٹے کیا کہتا ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے۔ اس کا آخری بند یہ ہے، اقبال بتاتے ہیں کہ دریائے پر خروش ز بند و شکن گذشت، از تنگ نائے وادی کوہ و دمن گذشت، یکساں چسیل کردہ نشیب و فراز را، از کاخ شاہ و بارہ و کشت و چمن گذشت، بے تاب و تند و تیز و جگر سوز و بے قرار، در ہر زماں بتازہ رسید از کہن گذشت۔ کہ دریائے پرخروش آقا پاک کا دین، آقا پاک کا پیغام، آقا پاک کا دین، آقا پاک کی رحمت، یہ ایک ایسا دریا ہے ز بند و شکن گذشت، جو اپنی عالمگیریت کی وجہ سے، جو اپنی افاقیت کی وجہ سے، جو اپنی صداقت کی وجہ سے، جو اپنی حقانیت کی وجہ سے ز بند و شکن گذشت، یہ ہر بند سے گزر گیا، یہ ہر رکاوٹ سے گزر گیا۔ از تنگ نائے وادی کوہ و دمن گذشت،
یہ وادی کے تنگ رستوں سے بھی گزر گیا، یہ پہاڑوں کے تنگ رستوں سے بھی گزر گیا، یہ دامن کے تنگ راستوں سے بھی گزر گیا۔ یکساں چو سیل کردہ نشیب و فراز را، اس کے سامنے بڑی رکاوٹیں آئیں، ان کو بھی یہ اسی طرح عبور کرتا گیا۔ اس کے سامنے چھوٹی رکاوٹیں آئیں، ان کو بھی یہ اسی طرح عبور کرتا گیا۔ بڑی ذات والے انہیں بھی اسی طرح نوازتا گیا، چھوٹی ذاتوں کے انہیں بھی اسی طرح نوازتا گیا، رتبے کے بڑے انہیں بھی اسی طرح نوازتا گیا، رتبے کے چھوٹے انہیں بھی اسی طرح نوازتا گیا۔ از کاخ شاہ، یہ بادشاہ کے محل سے بھی گزر گیا، یہ قلعے کی فصیلوں سے بھی گزر گیا، یہ ریتلی مٹی سے بھی گزر گیا، اور یہ چمنستانوں سے بھی گزر گیا۔ نہ اسے کوئی مٹی روک سکی، نہ اسے کوئی فصیل روک سکی، نہ اسے کوئی محل روک سکا، نہ اسے کوئی باغیچہ روک سکا۔ یہ ایسا دین تھا جس نے اپنے ماننے والوں کو بے تاب کر رکھا تھا کہ ہم کس طریقے سے اس زمین پہ اللہ کے پرچم کو نصب کر دیں، اللہ کے پرچم کو بلند کر دیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستون سے اوٹ لگا کے کھڑے ہیں، بڑے تفکر میں گم ہیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ پوچھتے ہیں عمر کیا سوچ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کون سا ایسا طریقہ ہو کہ آپ کے دین کو میں اس زمین کے اوپر نافذ کر دوں۔ بے تاب و تند و تیز ہو، جگر سوز و بے قرار، در ہر زمان با تازہ رسید، از کہن گزشت، یہ جس بھی زمانے میں پہنچا جدید ہو کر پہنچا، کہن گزشت پرانے سے گزر کے پہنچا، نیا ہو کر آیا، جدید ہو کر آیا۔ اسلام کیسے پرانا ہو گیا؟ دین کیسے پرانا ہو گیا؟ کیا خدا کی کتاب آج ہماری رہنمائی نہیں کرتی؟ کیا خدا کی کتاب آج ہمیں سبق نہیں دیتی؟ کیا آج اس کے احکامات پرانے ہو گئے ہیں؟ یہ وہ فرق ہے مغرب کے تصور خدا میں اور ہمارے تصور خدا میں۔ ان کا خدا پرانا ہو گیا ہوگا، ہمارا خدا وہی ہے، اس کے احکامات آج بھی لاگو ہیں، اس کا دین آج بھی زندہ ہے، اس کے احکامات آج بھی زندہ ہیں، اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ اور اس لیے مذہب ذاتی نہیں، مذہب آفاقی معاملہ ہے، مذہب کلی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے اس طرح کے آفاقی احکامات فرمائے ہیں جو ہر عہد میں مسلمانوں پہ لاگو ہیں، تمام انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہتا ہے، جو اسلام کے سوا کسی اور نظریے کا پرچار کرتا ہے، جو اسلام کے سوا کسی اور فکر کا پرچار کرتا ہے، جو اسلام کے نظام کے سوا کسی اور نظام کو چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے دن ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنا خسارہ کیا تھا۔ ہمیں کبھی کہا جاتا ہے کہ تم سوشلزم کو مان لو، کبھی کہا جاتا ہے تم کمیونزم کو مان لو، آج ہمیں کہا جاتا ہے تم سیکولرزم کو مان لو۔ جب دین آ گیا تو دین میں پھر کسی ازم کی گنجائش نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اس میں دین کے بعد پھر کسی اور ازم کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اللہ کا دین سب سے بلند ہے، اللہ کی کتاب سب سے بلند ہے، اللہ کا قانون سب سے بلند ہے، اللہ کا دستور سب سے بلند ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذِرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے قطع تعلق کر دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔
جنہوں نے اپنے دین کو فقط ایک کھیل تماشا بنا رکھا ہے، چند افراد کی غلطیوں کو سامنے رکھ کے، چند افراد کی سیاسی یا سماجی غلطیوں کو سامنے رکھ کے پورے دین کو یا دینی نظام کو گالی نہیں دی جا سکتی۔ ان شخصیات کا احتساب کیا جا سکتا ہے، ان شخصیات سے حساب لیا جا سکتا ہے، ان شخصیات سے جواب لیا جا سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ نظام دین سے بدظن ہو جانا، نظام دین کو برا بھلا کہنا، نظام دین کی حقانیت سے منہ موڑ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، جو لوگ ایسے کام کرنے لگ جائیں آپ ان سے قطع تعلق کر لیجئے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور جو دنیا کے فریب میں غرق ہو گئے، جو دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو گئے، ان کا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، لیکن فرمایا کہ آپ انہیں قرآن سے نصیحت فرماتے رہیے تاکہ ان کے اوپر اتمام حجت رہے اور قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جائیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے دین کو کھیل تماشا سمجھ لیں آپ ان سے قطع تعلق کر دیجیے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاعراف میں کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور وہ فریب دنیا کے اندر غرق ہو گئے، مادیت پرستی میں پڑ گئے، دین کو بھول گئے۔ فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، فرمایا کہ اس دن میں بھی انہیں بھلا دوں گا اسی طرح جس طرح انہوں نے مجھے بھلا دیا تھا، اور جیسے انہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا تھا، کہ جو مجھے بھول گئے جب وہ میرے سامنے آئیں گے تو میں انہیں بھلا دوں گا۔ جنہوں نے مجھ سے اور میرے دین سے منہ موڑ لیا، میرے دین سے منہ پھیر لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے منہ موڑ لوں گا، میں ان سے منہ پھیر لوں گا۔ انہوں نے مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھا، اس دن میرا ان سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ انہوں نے میرے احکامات کی روگردانی کی، اس دن میں ان کی کوئی بات، ان کی کوئی آہو پکار، ان کی کوئی آہوزاری نہیں مانوں گا۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، ہم سب کو اپنے سامنے اس فکر کو رکھنا چاہیے کہ دین ہے کیا اور دین کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے۔ اگر دین صرف عبادات کا مرقع ہے اور عبادت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، عبادت تو اس کی بنیاد ہے، عبادت کے بغیر تو اس میں داخلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ اپنے آپ کو عبادت تک ہی محدود اگر آدمی کر دے اور جو باقی احکامات ہیں اللہ کے دستور، اللہ کے قانون کے مطابق اللہ کی مخلوق کو چلانا، اللہ کی کتاب کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا اور اس بات کو عملی طور پہ لوگوں میں نافذ کرنا اور لوگوں میں مروج کرنا، اگر ہم اسے بھول گئے، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو ہم یہ یاد رکھیں کہ کل ہمارا اللہ ہمیں بھلا دے گا، کل ہمارا اللہ ہمیں چھوڑ دے گا۔ اور قرآن نے بتایا ہے بے شمار مقامات پہ کہ دین صرف تمہاری عبادات کا نام نہیں بلکہ دین تمہیں ہر بات میں احکامات لاگو کرتا ہے، زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر حصے میں، زندگی کے ہر کام میں، زندگی کی ہر سمت میں یہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ آپ سورہ بنی اسرائیل کو دیکھیں، آیت نمبر 23 سے لے کے آیت نمبر 37 تک
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 احکامات فرمائے کہ ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو. اگر ان احکامات کے مطابق تم زندگی بسر نہیں کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ان احکامات سے روگردانی کریں. اور وہ 13 احکامات کیا ہیں؟ ان 13 احکامات کے اندر عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، عقائد بھی ہیں، اور ان 13 احکامات کے اندر سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، اقتصادیات بھی ہے، سماج بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، آداب زندگی ہیں، آداب زیست ہیں، گھر میں رہنے کے، گھر میں بسر کرنے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام احکامات اس کے اندر مرتب فرما دیے. تجارت کیسے کرو تم، معیشت کیسے چلاؤ، نظام کیسے چلاؤ، تمہارے عقائد کیا ہونے چاہیے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا. اگر آپ اسے مرحلہ وار دیکھیں تو پہلا حکم اللہ نے توحید کا کیا، اور اس حکم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنا لینا. اگر اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لو گے، اگر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے حصے میں سوائے ملامت کے اور بے یار و مددگار ہو جانے کے کچھ نہیں آئے گا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے. تمہارا الہ صرف وہی ہے، سجدے کے لائق، عبادت کے لائق صرف وہی ہے. اس کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، اس کے ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. یہ سورہ بنی اسرائیل کا وہ پہلا حکم ہے آیت نمبر 23 کے اندر. پورے عقیدے کو واضح کر دیا. اور پھر دوسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں، دونوں یا ان میں سے کوئی اکیلا بھی، تو ان کے سامنے معاملات میں کبھی اف تک نہ کھینچو، انہیں جھڑک کر سختی سے ان سے بات نہ کرو، بلکہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ کریمانہ باتیں کرو، ان کے ساتھ شفقت بھری باتیں کرو، ان کے ساتھ محبت بھری باتیں کرو. اور تیسرے حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، قرابت داروں کو ان کا حق دو، مساکین کو ان کا حق دو، اور مسافروں کو ان کا حق دو. تمام کے تمام جو رشتے ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، اقربا ہیں، ان سب کے ساتھ اسلام نے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق مقرر کیے ہیں تمہارے اوپر، ان حقوق کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرو. والمساکین، اور جو تمہاری سوسائٹی کا پسا ہوا طبقہ ہے، جو تمہارے معاشرے کا غریب طبقہ ہے، جو تمہارے معاشرے کا مظلوم طبقہ ہے، جو تمہارے معاشرے کا مسکین طبقہ ہے، ان کا حق انہیں دو. یہ ایک پوری ویلفیئر سٹیٹ کا تصور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا. اور بالخصوص اگر آپ قرآن پاک میں نظر دوڑا کے دیکھیں تو پھیلا ہوا ہے پورے قرآن کے اندر، جگہ 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 جگہ. فلاح معاشرہ تمہارے اوپر لازم ہے، اپنے معاشرے کے مظلوم لوگوں کی مدد کرنا تمہارے اوپر لازم ہے قرآن کی روح سے. وابن السبیل، اور جو راہ چلتے مسافر ہیں ان کے بھی حقوق ہیں تمہارے اوپر، چاہے وہ علم کا مسافر ہے، چاہے وہ حق کا مسافر ہے، چاہے وہ راستے میں کسی اور طرف جاتا ہوا کسی اور چیز کا وہ مسافر ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام کے تمہارے اوپر میں نے حقوق مقرر کر دیے ہیں جن کی وضاحت تمہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوتی ہے۔ اور چوتھا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے دوست ہیں۔ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاشی حدود مقرر کر دی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اعتدال مقرر کیا کہ ہر چیز کے اندر اعتدال کو، توازن کو قائم رکھو، میانہ روی کو قائم رکھو، شدت سے اجتناب کرو۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تُبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ اپنی گردنوں پہ نہ باندھ لو، اور انہیں بالکل کھلا چھوڑ کر بھی نہ رکھو۔ اگر تم بالکل اپنے سروں پہ باندھ کے، اپنی گردنوں پہ باندھ کے بیٹھ جاتے ہو یا انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہو بالکل، تو فرمایا اس میں تمہارے حصے میں سوائے ملامت کے کچھ نہیں آئے گا۔ راہ اعتدال کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ نہ کسی کے اوپر اتنی سختی کرو کہ وہ ٹوٹ جائے، اور نہ ہی اتنے نرم ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں نگل جائیں، بلکہ ان کے درمیان تمہارے لیے ایک راستہ ہے۔ اگر کسی کو تم دین کی دعوت دیتے ہو، وہ تمہاری دعوت کو قبول کرتا ہے تو احسن سمجھو، اگر وہ تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتا، تمہاری فکر کے مطابق وہ نہیں ڈلتا، تو تمہیں اس پہ سختی کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اسے کافر یا واجب القتل کہنے کا اختیار تمہیں حاصل نہیں ہے۔ کو ایگزسٹنس کا تصور دیا قرآن نے کہ مل کے رہو۔ ہماری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، مدینہ منورہ سے لے کے آپ ہندوستان تک دیکھ لیں، مسلمان تمام مذاہب کے ساتھ رہے ہیں، یہودیت کے ساتھ، نصرانیت کے ساتھ، عیسائیت کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، بدھوں کے ساتھ۔ ہم جس بھی معاشرے میں ان کے ساتھ اس معاشرے کا حصہ بن کے رہے ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ ایک مثالی معاشرہ رہا ہے۔ وہ روئے، ہم نے ان کی اشکشوئی کی ہے، وہ دکھی تھے، ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک تھے، وہ غمگین تھے، ہم نے ان کی دلجوئی کی، وہ ہنستے تھے، ہم ان کی خوشی میں شریک تھے۔ اور یہی وہ اسلام کی اعلیٰ اقدار تھیں، اور یہی وہ اسلام کی راہ اعتدال تھی جس نے یہاں پہ مسلمانوں کو اتنا متاثر کیا کہ آج 20 کروڑ مسلمان پاکستان میں ہیں، 32 کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہیں، 22 کروڑ مسلمان بنگلہ دیش میں ہیں۔ یہ سارے کے سارے سنٹرل ایشیا اور عرب سے تو نہیں آئے تھے، یہ یہیں کے لوگ ہیں۔ اور آخر یہ کس بات سے متاثر ہوئے تھے؟ آخر انہیں کس بات نے مجبور کیا تھا دعوت اسلام قبول کرنے پہ؟ وہ ایک بزرگ ہیں، تو ان کی خانقاہ تھی جہاں پہ، وہاں ایک ہندو لڑکی پانی بھرنے آتی تھی، ان کی جو وضوگاہ تھی اس وضوگاہ کے اندر اپنی مشکیزے سے وہ پانی ڈالتی تھی۔ تو وہ بیچاری کسی وجہ سے حادثاتی طور پہ وہ فوت ہو گئی، اور وہ حضرت ان سے بڑی شفقت فرماتے تھے، اور ان کے ارد گرد جو لوگ رہتے تھے وہ انہیں اکثر کہتے بھی تھے کہ یہ ہندو لڑکی ہے، یہ مسلمانوں کے وضو کرنے کی جگہ ہے، آپ کیوں اسے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ انسان ہے، وہ نیک نیتی سے آتی ہے، محبت سے آتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں اگر وہ پانی ڈالتی ہے، لوگوں کا بھلا ہے اس میں، وہ وضو کرتے ہیں، انہیں آسانی رہتی ہے، خود پانی ڈالنے کہیں پہ نہیں جانا پڑتا۔ تو جب وہ فوت ہو گئی تو بڑے دکھی ہوئے، بڑے غمگین ہوئے، معلوم کیا کہ اس کا گھر کدھر ہے، فلاں جگہ پہ اس کا گھر ہے، اس کے گھر پہنچ گئے۔ جب وہاں دیکھا تو اس کی چتا جلائی جا رہی تھی،
اس کی آرتی کو آگ لگا رہے تھے، اس کے اہل خانہ بین کر رہے تھے، وہ بھی وہیں کھڑے آنسو بہا رہے تھے کہ میں اب بیٹی کسے کہوں گا، میری مسجد میں وضو کا پانی بھرنے کون آئے گا، میں شفقت کا ہاتھ کس کے سر پہ رکھوں گا۔ اور وہ اس آرتی کو اپنے سامنے جلتا ہوا دیکھتے رہے، ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ آخری آرتی تھی اس خاندان کی جو جلائی گئی، اس کے بعد ساری دفنائی گئی۔ یہ وہ کو ایگزسٹنس کا، راہ اعتدال کا تصور ہے کہ یہاں پہ صوفیاء کاملین نے محبت کے ساتھ، اس جذبہ انسانی کے ساتھ، ان لوگوں کے غم میں شریک ہو کے، ان کی خوشی میں شریک ہو کے، ان کے آنسوؤں کو پونچھ کے، ان کے ہونٹوں کو مسکان دے کے انہوں نے یہاں پہ اسلام کی تبلیغ کی ہے، یہ اس راہ اعتدال کے تحت۔ اس میانہ روی کے ساتھ کہ نہ تو وہ اپنے ہاتھ اپنی گردنوں میں ڈال کے بیٹھ رہے اور نہ ہی اپنے ہاتھ انہوں نے کھلے چھوڑ دیے۔ یہی کچھ معاشرے میں ہوتا ہے کہ اتنی سختی کرو جتنی کی تمہیں اجازت ہے، جب اس سے تم بڑھتے ہو تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تم ظلم کرنے والوں میں ہوتے ہو، اور ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا۔ اور چھٹا حکم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ غربت، تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ جو ہمارے ہاں بیٹی کے معلوم ہونے پہ ابارشن کرا دیا جاتا ہے، یہ آج کا موضوع نہیں ہے، اس پہ ایک تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے متعلق کیا فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کی تنگی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کیوں؟ کہ ان کا رزق تمہارے ذمے نہیں، ان کا رزق تمہارے پروردگار کے ذمے ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس سب رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو خطأً کبیرہ، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے، ایک بہت بڑی خطا ہے۔ اس وقت اولاد کو کسی اور طریقے سے قتل کیا جاتا تھا، آج اولاد کو کسی اور طریقے سے قتل کیا جاتا ہے، اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظہور فرمایا اس وقت بھی وہ عہد جہالت تھا، اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی عہد جہالت ہے، اور فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جہالت قدیمہ تھی، آج جہالت جدیدہ ہے۔ وہاں جہالت کے قدیم طریقے مروج تھے، یہاں جہالت کے جدید طریقے مروج ہیں۔ وہاں جہالت قدیم رسومات کی بنیاد پہ کی جاتی تھی، اور یہاں جہالت جدید نظریات کی بنیاد پہ کی جاتی ہے۔ اور کوئی فرق نہیں ہے جہالت میں، وہ بھی عہد جہالت تھا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شمع نور منور کی، آفتاب اسلام طلوع کیا اور اس زمانے کو منور فرمایا، اس کی ظلمت، اس کی تاریکی کو ختم کیا۔ آج محمد الرسول اللہ کے غلام ہونے کے ناطے، محمد الرسول اللہ سے نسبت کا تقاضا کرنے کے ناطے، نسبت کا دعویٰ کرنے کے ناطے ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ اس شمع اسلام کو روشن رکھیں، اس آفتاب اسلام کو روشن رکھیں، اور اس پرچم اسلام کو تھامے رہیں۔ یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور پھر ساتواں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ فحاشی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں بڑے جھکے سر سے مگر بڑے کھلے دل سے یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ریاست جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، کیا اس کی مقننہ نے ایسے قوانین نہیں بنائے
جن میں عملی طور پہ اور قانونی طور پہ زنا بالرضا کو جائز قرار دیا گیا اور اس کے اوپر حد کو معطل کر دیا گیا. یہ قرآن سے سری بغاوت ہے، یہ قرآن سے غداری ہے اس طرح کے قوانین بنانا جن قوانین سے زانی کو سہولت ملے یا زنا کو فروغ ملے. فحاشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. اور فحاشی کیا ہے؟ فحاشی کے متعلق فرمایا کہ فحاشی بہت ہی برا راستہ ہے. فحاشی کیا ہے؟ فحاشی کی مختصر ترین تشریح یہ ہے کہ وہ چیز جو جنسی اشتہا پہ ابھارے، جو شہوت پہ مائل کرے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں متعدد علماء کی دائر کی ہوئی پٹیشن فحاشی کے اوپر آج بھی موجود ہے. سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کا فیصلہ دے اور فحاشی کی وہ اسلامی تعبیر واضح کرے جو ایک اسلامی معاشرے کے اندر فحاشی کی تعبیر ہونی چاہیے. یہ جگہ جگہ پہ بڑے بڑے بورڈ آویزاں کر کے ٹی وی کے اشتہارات کے ذریعے جس طریقے سے لوگوں کو جنسی اشتہا پہ ابھارا جاتا ہے، جنسی اشتہا پہ مائل کیا جاتا ہے، کیا یہ فحاشی کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا یہ اشتہا کے زمرے میں نہیں آتا؟ ہمارے ہاں جس طرح کی فحش، نجس، غلیظ، گندی شاعری کی گئی، افسانے لکھے گئے، ڈرامے لکھے گئے، فلمیں بنائی گئی، ناول لکھے گئے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ آج اس نے ہمیں کس ڈگر پہ ڈال دیا ہے؟ آج ہم کس راستے پہ چل پڑے ہیں؟ اور بالخصوص یہ سوشل میڈیا کی لعنت آنے کے بعد یہ بڑی بڑی سیلولر نیٹ ورک کمپنیز یہ پیکج دیتی ہیں جی شام 8 بجے سے صبح 6 بجے تک ٹیلی فون کال فری ہے اور میسیجز فری ہیں. اور یہ خدا کے بندے، کوئی بولتا نہیں، کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی ان کم بختوں سے پوچھتا نہیں کہ یہ رات کو کون سا کاروبار ہے جس کے لیے تم آمد الناس کو سہولت دے رہے ہو. جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کے عرض کرتا ہے کہ ایک ملکہ ہے، اس کا تخت ہے، اس کے امراء ہیں، اس کے وزیر ہیں، اس کی سلطنت ہے، لیکن وہ ساتھ ان کی بدعمالیوں کا ذکر کر کے کہتا ہے مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے سامنے شیطان نے ان کے برے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا ہے. کیا آج ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے شیطان نے ہماری بدعمالیوں کو مزین کر کے پیش کر دیا، انہیں خوشنما بنا کے پیش کر دیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دین میرا ذاتی معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ میں کچھ نہیں ہوتا آپ سے پوچھنے والا، ملا پیر کچھ نہیں ہوتے آپ سے پوچھنے والے، لیکن خدا کی کتاب ہے آپ سے پوچھنے والی. میری کیا مجال کہ میں آپ سے پوچھوں، کسی اور کی کیا مجال کہ آپ سے پوچھے، لیکن کیا خدا کی کتاب کو یہ طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کے دین کو یہ طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کے میزان کو، خدا کے ترازو کو یہ طاقت ہے کہ وہ آپ سے پوچھے گا؟ ایک ایک چیز، ایک ایک عضو اپنی خبریں اگلے گا اندر سے. اور ہم نے اسے سٹیٹس سمبل سمجھ لیا ہے. آج جس کے ہاتھ میں موبائل نہیں، جس کے گھر میں انٹرنیٹ نہیں، جو سوشل میڈیا پہ موجود نہیں، اسے کہتے ہیں کہ بڑا بیکورڈ آدمی ہے، یہ زندگی کیسے گزارتا ہے؟ کیا دنیا اس سے پہلے اس پہ قائم نہیں تھی؟ یا اس شدت کے ساتھ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور کیا اس کا احتساب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ والدین جب اپنی اولاد کو یہ لے کے دیں تو کم از کم اتنا احتساب تو رکھیں ان کے اوپر بطور ایک مسلمان کے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہمیں خود ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار اب بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اسے کیا کہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا اعتبار ہے، کبھی کھول کے نہیں دیکھا. جو معاشرے قرآن سے غداری کریں، جو معاشرے قرآن سے بغاوت کریں، جو معاشرے قرآن سے منحرف ہو جائیں، ان میں ظلم فروغ پاتا ہے، ان میں جہالت فروغ پاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ظلم کی بنیاد پہ معاشرے قائم نہیں رہ سکتے، شرک کی بنیاد پہ البتہ قائم رہ سکتے ہیں. شرک کی بنیاد پہ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، ظلم کی بنیاد پہ قائم نہیں رہ سکتا. اور جب قومیں ظالم ہو جائیں، جب اپنے مابین ظلم کرنے لگیں، اور اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا مغرب کی اپنی سوسائٹی سے،
ان کی اپنی سوسائٹی میں، ان کے اپنے ادارے، ان کے بڑے بڑے جو یہ سروے فورمز ہیں، ان کی بڑی بڑی سروے این جی اوز ہیں، ان کے سرویز آپ پڑھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مغرب میں 90% بچے یقین کے ساتھ اپنے باپ کا نام نہیں بتا سکتے۔ ہم یہ معاشرہ بنانا چاہتے ہیں پاکستان میں؟ ہم اس ڈگر پہ لانا چاہتے ہیں اپنی نسل کو کہ ہم سے آنے والی تیسری نسل اس منزل پہ پہنچ جائے کہ 90% بچوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا باپ کون ہے؟ ہم پہ لازم ہے اس آواز کو اٹھانا، ہم پہ لازم ہے اپنے آپ کی اصلاح کرنا، اپنے وجود کی، اپنے اعمال کی اصلاح کرنا، اپنے گفتار اور اپنے کردار کی اصلاح کرنا۔ انسانی حقوق کا بہانہ بنا کے، انسانی حقوق کی آڑ لے کے فحاشی اور زنا کو عام نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ ایک برا راستہ ہے، فحاشی کا راستہ ہے۔ اور 8واں حکم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ نے کہا کہ ناحق کسی کو قتل نہ کرو، ناحق کسی کا خون نہ کرو۔ لیکن آج ہم اگر دیکھیں تو پورے انسانی سماج کا سب سے بڑا سانحہ، سب سے بڑا مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ یہاں پہ قتل و غارت عام ہے۔ بوریوں میں بند لاشیں ملتی ہیں، نہروں میں بہتی لاشیں ملتی ہیں، پنکھے سے لٹکی لاشیں ملتی ہیں، معلوم نہیں ہوتا مارنے والا کون ہے، مرنے والا کون ہے، ویرانے میں لاش پڑی ہے نامعلوم، چہرہ مسخ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ کس بات کا خمیازہ ہے؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ اور 9واں حکم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ مال یتیم کی حفاظت کرو، مال یتیم پہ غصب نہ لگاؤ جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائیں۔ معاملات معاشرت اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی ہے۔ 10واں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدے وفا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدوں کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا۔ وعدوں کے متعلق تم سے حساب لیا جائے گا، اور وہ وعدہ کون سا وعدہ؟ وعدہ سے وفا کرو، اوفو بالعہد، وعدے سے وفا کرو۔ جو وعدہ ہم دوران بیعت کرتے ہیں، ہم کسی عہدے یا کسی منصب کا حلف اٹھاتے ہوئے جو وعدہ کرتے ہیں، ہم اپنے دین سے جو وعدہ کرتے ہیں، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا وعدہ جو ہم نے اپنے دستور میں قرارداد مقاصد میں کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وعدہ جو ہم نے بطور ایک مسلمان کے کیا ہے، اور اللہ کی توحید کا وعدہ جس کی گواہی ہم نے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت کا وعدہ جس پہ ہم ایمان لائے اور ہم مسلمان کہلائے۔ ان وعدوں سے وفا ہمارے اوپر لازم ہے۔ جو قوم وعدے توڑتی ہے، جس قوم کی مقننہ کے اراکین اپنے عہد کی پاسداری نہ کریں، اپنے عہد سے وفا نہ کریں، جس کے بڑے بڑے مناصب اور بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اپنے عہد کو، اپنے پیمان کو، اپنے حلف کو توڑ کے کرپشن اور بدعنوانی کے اندر ملوث ہو جائیں، اس معاشرے پہ، اس قوم پہ زوال نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا۔ اور 11واں حکم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پیمانہ بھرو، جب ناپ تول کرنے لگو تو پورا پورا ناپو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اور اس کی تشریح میں متعدد مفسرین نے لکھا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا یا چیزوں میں ملاوٹ کرنا یہ سخت ترین گناہ ہے، اور ایک ہی طرح کی دونوں چیزیں ہیں۔
اہل توبہ ٹیک سنگھ، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ مجھے توبہ ٹیک سنگھ میں کوئی ایسی دکان بتا دیجئے جہاں پہ ملاوٹ کے بغیر دودھ ملتا ہو، جہاں ناپ تول میں کمی نہ کی جاتی ہو۔ اس سے بڑھ کے ہماری بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ پٹرول پمپوں کے پیمانے دیکھ لیں آپ، کس کس اپنی گریبان میں جھانک کے میں اپنی کون کون سی غلطی کا، اپنے کون کون سے جرم کا اعتراف کروں کہ بطور اجتماعی، بطور معاشرہ مجھ کے اندر، میرے اپنے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ میں معاشرہ ہوں، اور کوئی مانتا ہے تو نہیں مانے، ہم سب معاشرہ ہیں۔ ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنے اندر دیکھیں کہ خدا نے جو یہ آفاقی احکامات مقرر کیے، ہم ان پہ کس حد تک عمل پیرا ہیں۔ اسی طرح 12واں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بات تمہارے ذمے نہیں ہے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ بے شک تمہارے کانوں سے، تمہاری آنکھوں سے، اور تمہارے دل، یعنی تمہارے سوچنے کا جو آلہ ہے، فؤاد، جسے دماغ بھی کہا جاتا ہے اور اسے دل بھی کہا جاتا ہے، اس سے حساب لیا جائے گا۔ یعنی بد نظری نہ کرو، برا خیال، چھپی شہوت۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے یہ خدشہ نہیں ہے کہ یہ چاند اور ستاروں کی اور آگ کی یا بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے۔ مجھے خطرہ ہے تو یہ کہ یہ شرک خفی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ، شرک خفی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اپنی خفیہ شہوت کی پیروی کریں گے۔ جو شخص بد نظری میں مبتلا ہوتا ہے، بد خیالی میں، بد گمانی میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ناپسند فرماتے ہیں۔ آداب معاشرت اللہ نے مقرر کر دیے۔ اور 13واں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چلو، تکبر کو ترک کر دو۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بے شک تم تکبر سے چل کے، اکڑ کے چل کے نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ سے بلند ہو سکتے ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ 13 احکامات قرآن کریم کی صرف ایک سورہ سے، اس کی متصل آیات سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، جن میں معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، سیاست بھی ہے، عدل بھی ہے، تجارت بھی ہے۔ اور قرآن نے ہر چیز کے احکامات مقرر کیے، اور میں نے شروع سے جو بات کہی تھی کہ ہمارا دین دین فطرت ہے، اور یہ شروع سے آخر تک ہر بات کا احاطہ کرتا ہے، یہ شروع سے آخر تک ہر بات کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اس کا تصور خدا آفاقی ہے، اس کا تصور انسان آفاقی ہے، اس کا تصور کائنات آفاقی ہے، اس میں جزوی نوعیت کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے جو مانے گا وہ پورے دین کو مانے گا، جو منحرف ہوگا وہ پورے دین سے منحرف ہوگا، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے اس میں کہ ہم بعض احکامات کو مان لیں اور بعض احکامات کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مغرب کے تصور دین میں اور ہمارے تصور دین میں فرق ہے۔ ان کا تصور خدا مختلف ہے، ہمارا تصور خدا مختلف ہے۔ ہمارا خدا اپنے اسماء الحسنی میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میں مالک ہوں، میں ملک ہوں، مالک یوم الدین، بیادہ الملک، اس کے ہاتھ میں یہ ملک ہے، اس کے ہاتھ میں یہ کائنات ہے، وہ چلانا چاہے گا اس کائنات کو، وہ حق رکھتا ہے اس کائنات کو چلانے کا۔ المقتدر، اقتدار اس کا حق ہے، العدل، عدالت اس کا حق ہے، ترازو اس کا ہے، حکم اس کا ہے، پیغام اس کا ہے، نظام اس کا ہے۔
ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کی حاکمیت کے اندر مداخلت کریں۔ انسان اسلام کے مطابق اس زمین پہ حاکم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا نائب ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اس لیے دین جزوی اور فرد کا نجی معاملہ نہیں ہے، دین فرد کا مکمل معاملہ ہے۔ اگر فرد دین کے کسی ایک بھی حکم سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن و سنت سے بغاوت کرتا ہے، وہ قرآن و سنت سے غداری کرتا ہے۔ آج آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک میں اگر ہم بیٹھے ہیں تو اس میں ہمارے لیے سب سے اہم اور سب سے ضروری ترین یہ امر ہے، ہمارے اوپر لازم اور واجب یہ ہے کہ ہم نے اپنا یہ احتساب کرنا ہے کہ جس ہستی کی آمد کی خوشی ہم منا رہے ہیں اس سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کہاں تک پختہ ہیں۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں، کیونکہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے، میں آخری گزارش کر رہا ہوں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہمیں محبت ہے تو اس محبت کی ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا آقا سے محبت کی یہ دلیل ہے کہ حضور کا دین اہل دنیا مذاق بنا دیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ کیا یہ حضور کے دعوی محبت کی دلیل ہے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی، جس دین کے لیے پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، حضور کے بدن اطہر سے لہو ٹپکتا رہا، نیزے کھائے، تلواریں کھائیں، رخسار زخمی ہوئے، پیشانی زخمی ہوئی، سر مبارک میں چوٹ آئی، دندان مبارک شہید ہوئے، کائنات کی وہ عظیم ترین، وہ نفیس ترین، وہ لطیف ترین ہستی جس سے بڑھ کے کوئی لطیف نہیں ہوگا، جس سے بڑھ کے کوئی حسین نہیں ہوگا، جس سے بڑھ کے کوئی نفیس نہیں ہوگا، آج اسی دین پہ جس کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا، آج اس پہ مشکل وقت ہے اور ہم اس دین کے رکھوالے نہیں بن رہے۔ کیا یہ حضور سے محبت کے دعوے کی دلیل ہے؟ جس دین پہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند رکھ دو، مال و دولت کے انبار لگا دو، میں اس دین کی دعوت سے نہیں روکوں گا۔ آج ہم اس دین کو اپنی چند دنیاوی خواہشات کی خاطر ترک کر کے بیٹھے ہیں۔ ہمیں کیا دعوی محبت کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ حضور کے چچا، حضور کے قریبی رفقا، حضور کے قریبی ساتھی بے دردی سے شہید کیے جاتے رہے، ان کے مسئلے کیے گئے، ان کے کلیجے ان کے سینے سے نکال کے چبائے گئے۔ آقا پاک نے یہ سارے غم کس کے لیے برداشت کیے؟ اس دین کے لیے۔ آج اس دین پہ مشکل وقت آئے تو ہم دین پہ اپنی ذات کو اور دین کے معاملات پہ اپنی ذاتی معاملات کو ترجیح دیں۔ کیا یہ حضور سے محبت کے دعوے کی دلیل ہے؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے حضور سے محبت کی، حضور سے عشق کی؟ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اگر حضور سے محبت ہے، اگر حضور سے عشق ہے، اگر حضور سے پیار ہے تو اس عشق کی، اس محبت کی، اس پیار کی دلیل لاؤ۔ یہ زندگی کتنی ہے؟
یہ کتنی اور رہ جائے گی کسے معلوم ہے؟ کیا اس دنیا میں صرف 80 سال کی عمر کے لوگ مرتے ہیں، 18 سال کے نہیں مرتے؟ ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی کو یقین ہے کہ اس کے بعد میں کب تک زندہ ہوں اور میں اپنے گھر بھی خیریت سے پہنچوں گا یا نہیں؟ کسی کو یقین ہے اپنی موت کا، اپنی موت کے نہ آنے کا؟ وقت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جب آواز دے گا یہ بدل جاتا رہے گا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ قبردہ کرسن چارہ لہد بڑامن ڈیرا ہوں، کہ جب تم مر جائے گا نا لوگوں کو پھر تیری فکر نہیں ہوگی، جب روح نکل جائے گی لوگوں کو تیری فکر نہیں ہوگی۔ لوگ قبردہ کرسن چارہ، وہ قبر کی طرف بھاگیں گے کہ دفناؤ اسے، میت بدبو چھوڑ جائے گی، میت ترک ویسی پورو انو جلدی تعفن پھیلائے گی، بیماریاں پھیلائے گی، خراب ہو جائے گی، لے جاؤ اسے دفناؤ، مٹی میں لے جاؤ، قبر میں لے جاؤ، چاہے والد ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے والدہ ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے بچے ہیں، چاہے بہنیں ہیں، جو بھی ہے سب کو جلدی ہوتی ہے کہ اسے اب دفنا دو۔ لہد بڑامن ڈیرا ہوں، پھر تیرا گھر تیری قبر ہوگی، چٹکی بھر مٹی دی پاسن کرسن ڈھیر اچیرا ہوں۔ ایک چٹکی مٹی کی اٹھا کے اس پہ ڈال دیں گے، اور وہ چٹکی کس کا صلہ ہے؟ تیرے ساتھ ساری زندگی کی محبت کا، تیرے ساتھ ساری زندگی کے یارانے کا، تیرے ساتھ ساری زندگی کے دوستے کا، تیرے ساتھ ساری زندگی کے تعلق کا صلہ تجھے آخر میں لوگ کیا دیتے ہیں؟ مٹی کی ایک مٹھی بھر کے تیری قبر پہ ڈال دیتے ہیں، مٹھیوں میں خاک لے کے دوست آئے بعد ازاں، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ اس دنیا سے محبت کرتے ہیں جو تجھے جاتے ہوئے مٹی پھینکتے ہیں کہ جاؤ اب۔ پڑھ درود گھرانو جاسن کوکن شیرا شیرا ہوں، جس نے فاتحہ درود پڑھنا ہوگا وہ پڑھے گا اور ایک بار روتا ہوا جائے گا، بڑا شیر تھا، بڑا شیر تھا، بڑا شیر تھا۔ بے پرواہ درگاہ رب باہو نہیں فضلاں باج نہ بیڑا ہوں، وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ بڑا بے پرواہ ہے، وہ کسی کی نہ اونچی ذات دیکھتا ہے، نہ اونچا منصب دیکھتا ہے، نہ اونچی شان دیکھتا ہے۔ اس کی عدالت میں جب جاتے ہیں تو میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے۔ بات کہاں پہ بنتی ہے؟ فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ اس کے عدل سے ڈرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ لوگوں اپنے اعمال کو تول لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال اللہ کے ترازو میں رکھے جائیں، اپنے اعمال کا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے۔ اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے کہا ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم نی شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اپنی لو اللہ سے لگانا، جوانی میں اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے سپرد کرنا، جوانی اپنی جوان دھڑکنوں کو اللہ کی رضا پہ قربان کرنا، اپنی جوان سانسوں، اپنے جوان جذبوں، اپنے جوان جذبات، اپنے جوان احساسات کو اللہ کی راہ میں لگانا، اللہ کی رضا میں لگانا۔ یہ شیوائے پیغمبری، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم نی شود پرہیزگار۔ تو چاہتا ہے کہ میں بڑھاپے میں جا کے سدھر جاؤں گا؟ وہ خدا کے بندے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے، بندہ سدھر جائے تو کون سی بڑی بات ہے۔ آج میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اللہ نے وہ جوان دھڑکنے دی، وہ جوان جذبے دیے ہیں۔ ہم اللہ کے دین کی حفاظت اپنے جوان بازوؤں سے کر سکتے ہیں، اپنی جوان زبان سے کر سکتے ہیں، اپنے جوان لفظوں سے کر سکتے ہیں، اپنی جوان دھڑکنوں سے کر سکتے ہیں، اپنے جوان جذبوں سے کر سکتے ہیں۔ جب یہ سارا کچھ نحیف ہو جاتا ہے، جب یہ سارا کچھ ضعیف ہو جاتا ہے،
سوائے حسرت کے اور سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں آتا۔ خدا کی بارگاہ میں حسرت کرتے ہوئے نہ جاؤ، اس کی طرف حسرت کرتے ہوئے نہ لوٹو، بلکہ اس کی طرف یوں لوٹو کہ نشان مرد مومن بات گویم چون مرگ آید تبسم بر لبے اوست۔ آجا میں تجھے بتاؤں کہ مرد مومن کی نشانی کیا ہے۔ جب اس پہ موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیل جاتی ہے۔ وہ حسرت لے کے نہیں جاتا کہ میں کچھ کر نہیں سکا، وہ خوش جاتا ہے، یا اللہ تیرے توکل پہ، تیرے بھروسے پہ اس دنیا کے سامنے تیرا نام بلند کرتا رہا، تیرے دین کی اقامت کی جد و جہد کرتا رہا، تیرے دین کے احیاء کی جد و جہد کرتا رہا، تیرے دین کے نفاذ کی جد و جہد کرتا رہا، تیرے نبی کے ادب، تیرے نبی کی عظمت کو سر بلند رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت ٹیپو سلطان کی مزار پہ گئے تو بڑے روئے، وہاں پہ مراقبہ کیا، قرآن کی تلاوت پڑھی۔ جب باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ ٹیپو سلطان سے کیا مکالمہ ہوا آپ کا؟ ٹیپو سلطان بھی ایک فقیر آدمی تھا، ایک فقیر بادشاہ تھا اور بہت ہی اللہ کا نیک آدمی تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے ٹیپو سلطان نے کچھ باتیں کی ہیں، یہ کلام حضرت علامہ کے کسی شعری مجموعے میں نہیں ہے لیکن حیات اقبال کی کتب میں موجود ہے، خود زندہ رود جو جاوید اقبال نے لکھی ہے اس میں بھی موجود ہے۔ علامہ اقبال نے ان لوگوں کو کہا کہ مجھے ٹیپو سلطان نے یہ بات کہی ہے کہ در جہاں نتواں اگر مردان عزیزت، اقبال مسلمانوں کو یہ پیغام دو کہ اگر زندگی میں وہ مردوں کی طرح زندگی بسر نہیں کر سکتے، در جہاں نتواں اگر مردان عزیزت، اگر مردوں کی طرح، جوانوں کی طرح، مومن کی طرح زندگی گزارنا ممکن نہیں، ہم چو مرداں جان سپردن زندگیست، پھر مردوں کی طرح جان پہ کھیل جانا یہ زندگی ہے، جان سے گزر جانا یہ زندگی ہے۔ اس لیے آج ہمارے پاس یہ وقت ہے، جو چند سانسیں ہمیں اللہ نے مہلت دی ہے اس کے نام پہ صرف کریں، اس کے ساتھ یہ عہد کریں، کیونکہ اس عہد کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا۔ اصلاحی جماعت یہی دعوت لے کے سلطان العارفین کی درگاہ سے آئی ہے۔ جانشین سلطان الفقر حضرت سلطان محمد علی صاحب یہی پیغام لے کے آئے ہیں کہ خدا را آپ آئیں اور اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب کو نافذ کرنے کے لیے، سنت رسول کو مروج کرنے کے لیے ہمیں اپنی کوششیں، اپنی کاوشیں بروئے کار لانی چاہیے۔ حضرت حاجرہ کا کام صحیح کرنا تھا، ان کا کام صحیح کرنا تھا، ہمارا کام بھی صحیح کرنا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ ننھے اسماعیل کے قدموں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ ہم صحیح کریں گے، خلوص سے کریں گے، اللہ پانی کا چشمہ جاری فرمانے والا ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا جتھے کلمہ دل دا پڑھیے ملے زبان نہ ڈوئی
कलमा आशिक पढ़ दे कि जानन यार गलोई कलमा असां पीर पढ़ाया ए कलमा असां पीर पढ़ाया